اگلا باب ہے عبادت میں درمیانہ راہ اختیار کرنے کا۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تجھے مشقت میں ڈال دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ قرآن پاک ظاہر ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور اس کے بتانے کی وجہ سے آپ پر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی تھیں، اور ان مصیبتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلے چلے جا رہے تھے کہ کسی طرح انسانیت ہدایت پا جائے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو گھلا ڈالیں اس غم میں افسوس کر کر کے کہ لوگ یہ بات مانتے کیوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر لیں، آپ گھلے چلے جائیں اور آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ پھر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی کو چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ایک عورت تھی۔ فرمایا یہ کون عورت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ وہ فلاں عورت ہے جو کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، تم اسی کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اجر دیتے دیتے نہیں تھکتے، بندہ عبادت کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب عبادت وہ ہے جس پر عبادت گزار ہمیشگی اختیار کرے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں اس خاتون کا نام حولہ بنت طویت آتا ہے۔ ان کا کام یہ تھا کہ ساری رات نہیں سوتی تھی اور نماز پڑھتی رہتی تھی، اور بظاہر دیکھنے میں بہت بڑی نیکی ہے، ہم جیسے تو اس نیکی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی نیکی کرنے سے منع فرمایا جو خلاف فطرت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک ضرورت بنایا، اور رات کے بارے میں خاص طور پر فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، آرام کی چیز بنایا۔ اب اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور سونے کی بجائے صرف جاگتا رہتا ہے تو یہ ناشکری میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ جاگ کر اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت بھی کرتا چلا جائے اور مستقل ایسا کرے تو وہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو اٹھنا ہی ناپسندیدہ ہے یا جاگنا ہی کسی بھی صورت میں ناپسندیدہ ہے، نہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ نوافل کی ادائیگی کے بعد باقی رات میں سونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو مگر تھوڑا، نصفہ آدھا کر لو او انقص منہ، یا اس میں کچھ کمی کر لو، او زد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ کر لو، تھوڑا کر لو یا زیادہ کر لو، چونکہ گھڑیاں تو نہیں تھی کہ گھنٹے گن کے بتا دیے جاتے، لیکن یہ کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ ساری رات جاگیں۔ ہمارے ہاں شب بیداریوں کا عام طور پر بہت رواج ہے، خصوصاً رمضان کے موقع پر۔ ہم سارا سال چونکہ تہجد نہیں پڑھتے اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کی چند راتوں میں ساری رات جاگ لیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن ان میں عموماً جاگنے والے تھوڑا سا سو جانے والوں کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید زیادتی کر رہے ہیں، حالانکہ ان راتوں میں بھی تھوڑا سا سو جانا بھی ثواب ہے، اور اس میں بھی سو کے اٹھ کے جو دوبارہ نفل پڑھے جائیں وہ زیادہ اجر کا باعث ہے، کیونکہ اس وقت سو کے اٹھنا زیادہ مشکل ہے۔ جب آپ جاگ رہے ہیں تو جاگتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر انسان اس وقت تو محسوس نہیں کرتا، لیکن جب سو جائے تو سو کے اٹھنا جو اصل میں تکلیف دہ ہے،
اس کا پھر اجر زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تہجد حجدہ کا مطلب ہی ہے سو کر اٹھنا۔ بہرحال جب اس خاتون کا یہ پتہ چلا کہ وہ بہت نمازیں پڑھتی ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ 5 نمازیں، کیونکہ آج کل ہم تو 5 کو بھی بہت زیادہ کہتے ہیں نا، جو پوری 5 پڑھے وہ فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے، زیادہ نمازیں پڑھنے سے مراد فرائض کے علاوہ پڑھنا ہے، فرض تو فرض ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، تم اسی کو لازم پکڑو جس کی تم میں طاقت ہے، اس سے زیادہ نہیں کرو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے، تم مانگو گے وہ اجر دیتا چلا جائے گا، دیتا چلا جائے گا، دیتا چلا جائے گا، اس کے خزانے تو ختم ہوں گے ہی نہیں۔ اچھا، اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے خزانے کے ختم نہ ہونے کی چیز، کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی ہے، لینے والے بھی اللہ کے ہیں، اور جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جب بار بار یہ آیت پڑھی جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تو پھر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے وہ سب کچھ تو وہیں کا وہیں موجود ہے، اگر ادھر سے ادھر دے دیا جائے، ادھر سے ادھر دے دیا جائے تو وہ چیز تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو کہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال سے باہر نہیں بھاگنے والی، اس لیے وہ تو نہیں جائے گا کہیں، وہ تو سب کچھ وہیں موجود رہے گا، وہ تو اجر دیتا چلا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم تھک جاؤ گے، اور پھر تمہارا وہ تھکنا اللہ کو پسند نہیں ہوگا، اس لیے اس تھکنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جہاں پر یہ ہے کہ انسان یا تو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرے اور یا پھر فرض بھی چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا وہ کام ہے احب الدین الیہ، یہاں پر دین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے مراد صرف عبادت نہیں ہے، دین کا کوئی بھی کام، خواہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہو یا حقوق اللہ کی۔ اللہ کو سب سے زیادہ دین وہ پسندیدہ ہے جس پر چلنے والا ہمیشگی اختیار کرے، اتنے کام کرے جو وہ نبھا سکے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت ہے حضرت انس سے کہ 3 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر پر آئے، وہ آپ کی عبادت کے متعلق سوال کر رہے تھے، بس جب انہیں خبر دی گئی تو گویا انہوں نے اسے بہت تھوڑا سمجھا اور کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا کیا مقابلہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں تو بہرحال رات کو ہمیشہ عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پس ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ارشاد فرمایا تم ہی ہو وہ جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا، یعنی ان سے ناراض ہوئے۔ خدا کی قسم بے شک میں تم سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے پیروکاروں میں سے نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سورۃ الحجرات میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو آگے بڑھنا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا اور چھوڑا بھی، اور ہم رکھتے ہی چلے جائیں، تو یہ آگے بڑھنے والی بات ہے نا۔ اسی طرح آپ رات کو سوئے بھی اور نماز بھی پڑھی اور ہم نماز ہی پڑھتے چلے جائیں تو یہ آگے بڑھنے والی بات ہے۔ یہاں سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے، کیونکہ یہ آخری جملہ بہت اہم ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت میرے طریقے کو چھوڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو طریقہ صرف یہ نہیں چھوڑنا کہ انسان وہ کام نہ کرے جو آپ نے کیے، بلکہ ان کاموں سے بڑھ کر کچھ اور اختیار کر لینا، یہ بھی سنت کو چھوڑنا ہے، اور بعض اوقات اسی کا نام پھر بدعت بھی آ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون، 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ بے جا سختی کرنے والے اور کھود کرید کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ متنطعون، متنطعون کا لفظی معنی ہوتا ہے کھود کرید کرنے والا، مزید بحث کرنے والا، اور اس طرح دین میں نکتے نکالنے والا کہ ان سب کو کرنے کے بعد دین کو اپنے لیے مشکل بنا لے اور پھر اسے کر نہ سکے۔ اور مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ مسح کر لیا کرو، سر کے مسح کا حکم ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہمیں جرابوں پر مسح کا حکم ملتا ہے، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ اتنی موٹی ہوں یا اتنی لمبی ہوں یا اتنی چوڑی ہوں یا اس قسم کی۔ اگر لفظ جراب ملتا ہے اور اس کا استعمال اردو میں بھی ویسی ہی جراب پر ہوتا ہے
تو ہمیں ایسی باتوں کی نکتہ چینیاں کرنے کی اور بہت لمبے چوڑے اس میں جانے کی ضرورت نہیں کہ جس کے بعد ہم کسی بھی جراب پر مسا نہ کر سکیں. کیونکہ بہت سے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں وہم ہوتا پتہ نہیں وضو ہوا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ ہماری جراب شاید پتلی ہو، شاید لمبی چھوٹی ہو، اور پھر خود سے کچھ شرطیں عائد کر لی گئی کہ اتنے میل چل کے بھی نہ پھٹے، ایسی جراب ہو تو مسا ہو سکے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ وولن بہت موٹی بھی پہن لیں تو چند قدم چل کے بھی پھٹ جائیں گی، اس لیے کہ وہ ایک نازک چیز ہے. پولیسٹر کی آپ اگر پتلی سی بھی پہن لیں تو شاید کئی میل چلنے سے بھی نہ پھٹے. تو وہ تو مٹیریل پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ امت کو ایک مشقت سے بچایا گیا اور یہ طریقہ سکھایا گیا کہ جب سردی ہو یا کسی وجہ سے موزے پہنے ہوں تو بار بار اتارنے کی بجائے اگر ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیے جائیں تو گھر میں رہنے والا 5 دفعہ نماز ان کے اوپر وضو کے وقت مسا کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور ایک مسافر جو ہے وہ 3 دن تک پڑھ سکتا ہے اگر نہ اتارے. ہاں اگر غسل کے لیے اتارنا پڑے تو جب دوبارہ پہنے گا تو اس سے آگے پھر 5. یعنی حضر اور سفر میں، حضر کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہو، یہ نہیں کہ صرف گھر میں رہتا ہو بلکہ یعنی اپنے ہی شہر میں کام کاج کر رہا ہو، ٹریول نہ کر رہا ہو. تو اسی طرح آپ نے وہ حدیث بھی سنی تھی کچھ دن پہلے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم ہے وہ شخص کہ جس کے سوال کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی چیز حرام کر دی جائے جو پہلے حرام نہ تھی. اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ تم اپنے نبی سے اتنے سوال نہ کرو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوال کرنا ہی اسلام میں ناپسندیدہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایک بات کو سمجھنے کے لیے ایک حد تک سوال کرنا تو درست ہے، اور اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ سوال جو ہے وہ نصف علم ہے. یعنی آدھا علم وہ ہے کہ جو سکھانے والا آپ کو دیتا ہے، اور آدھا علم وہ ہے جو کسی اچھے سوال کرنے والے کی طرف سے اچھا سوال آتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کو ملتا ہے. کیونکہ ایک شخص شاید آپ کو براہ راست وہ بات نہ بتائے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے تو اس کے جواب میں اور بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے. اور جیسے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو خاص طور پر منع کیا گیا تھا کہ بہت زیادہ سوال نہ کریں، کیونکہ اگر ان کے بہت سوال ہوتے اور بہت جواب تو دین ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا. اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش کوئی بدو آئے، کوئی عرابی آئے، کوئی دیہاتی آئے، اور اس کو تو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا، اگر وہ ڈھیر سارے سوال کر لے اور ہمیں بھی جواب میں بہت سی باتیں پتہ ہو جائیں. خیر، یہاں پر جس چیز سے منع کیا گیا وہ یہ کہ دین کے معاملے میں بہت کھود کرید اور بہت اپنے آپ کے اوپر سختیاں کرنا، اور مراد اصل میں یہاں ہے فقہی منہ شگافیاں کہ جس کی وجہ سے دین مشکل سے مشکل ترین ہو جائے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، روایت کرتے ہیں کہ بے شک دین اسلام آسان ہے، اور جب بھی دین میں بے جا سختی کی جائے گی دین اس پر غالب رہے گا، وہ دین کو نقصان نہیں دے سکتی. یعنی مراد کیا ہے کہ دین کی بے شمار شاخوں کی وجہ سے انسان اس کے تقاضے پوری طرح پورے نہیں کر سکتا تو اس پر دین ہی غالب رہتا ہے. بس تم اپنے حالات درست رکھو، میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی نعمتوں پر خوش رہو. صبح اور شام اور رات کے کچھ آخری حصے سے عبادت پر مدد چاہو. یہ بخاری کی روایت ہے. ایک اور بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ اپنے حالات درست رکھو، میانہ روی اختیار کرو، صبح اور شام عبادت کے لیے چلو، اور رات کا کچھ آخری حصہ اعتدال کو لازم پکڑو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، یعنی آخرت میں جنت پالو گے. یہ ایک بہت ہی زبردست حدیث ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی دین میں بے جا سختی کی جائے گی دین اس پر غالب رہے گا. بے جا سختی سے مراد کیا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی رخصت ہو اس سے انسان فائدہ نہ اٹھائے اور اسے اس لیے چھوڑ دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسے اختیار کر کے کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں 2 انتہائیں ہیں. مثلا پردے ہی کے معاملے میں ایک انتہا تو یہ ہے کہ گھر میں بھی عورت سر سے دوپٹہ نہ اتارے، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ باہر بھی نہ اوڑھے. اب آپ دیکھیں کہ ان 2 انتہاؤں میں درمیانی راہ کیا ہے کہ پردے کی اس روح کو سمجھا جائے کہ وہ کیا ہے، اور وہ ہے زینت کا چھپانا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ چہرے کے پردے کے اوپر بہت بحثیں کرتے رہتے ہیں، اور ہر ایک اپنا نقطہ نظر دوسروں سے منوانے کی فکر میں رہتا ہے کہ جو میری سمجھ میں آ گیا سب وہی سمجھ لیں، اور جسے میں درست سمجھتا ہوں سارے اسی کو درست سمجھ لیں، پھر تو ہے سب حق پر ورنہ سب باطل. حقیقت یہ ہے کہ جس کسی معاملے میں جید علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے
اور دونوں چیزیں وہاں پر پائی جاتی ہیں، تو دین کی روح کو سمجھتے ہوئے کہ مجھے زینت کو چھپانا ہے، اس میں سے انسان جو رستہ بھی اختیار کرتا ہے اس زینت کو چھپانے کے لیے، تو وہ اس کے لیے درست ہوگا، بشرطے کہ دونوں کی گنجائش وہاں پر موجود ہو۔ صرف عقل سے ایسی دلیلیں لا کر اپنی مرضی کو دوسروں پہ ٹھونسنا یہ دین کی خدمت نہیں ہوگا، یا کسی بھی اور معاملے میں جہاں پر، چونکہ اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے، اب اس موضوع پر پھر میں انشاءاللہ کسی وقت بات کروں گی کہ یہ فقہی اختلافات جو ہیں ان کا اصل سبب کیا ہے، ان کی اصل وجہ کیا ہے، اور کیا یہ دین کے لیے نقصان دہ چیز ہے یا دین کے اندر وسعت کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم جیسے نماز کے مختلف طریقوں کے بارے میں یا مختلف چیزوں کے بارے میں یا مختلف دعائیں سنت میں موجود ہیں جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، ہم نے تو ایک ہی نماز سیکھی نا جو پہلی جماعت میں، یہ دوسری میں ہمیں رٹوا دی گئی کہ یہاں سبحانک اللہم پڑھنا ہے اور یہاں یہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی پڑھے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے نماز ٹوٹ گئی یا نماز میں یہ کوئی زائد چیز ہے، حالانکہ وہ زائد کی بات نہیں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں ایک دعا نہیں کئی دعائیں ہیں، حتیٰ کہ درود شریف تک کے الفاظ میں کچھ نہ کچھ فرق ملتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے نہیں کہ دین جو ہے وہ کوئی غیر ثابت یا ان اوتھینٹک چیز ہے، نہیں، وہ اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تھے اور انہوں نے انسانوں کو سکھایا، وہ مشین نہیں تھے، کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں تھے کہ جب ان سے کوئی خاص ایک مسئلہ یا کوئی ایک سوال آ کے پوچھا جاتا تو وہ ٹیپ آن کر دی جاتی اور وہ پھر دوبارہ اسی انداز سے بولتے اور کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہوتا، نہیں، آپ کا کام انسانوں کی تربیت کرنا تھا، اور روزمرہ کی زندگی میں مختلف انسانوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو خاص ہدایات دی وہ جب تاریخ اور حدیث کا حصہ بنی، اور ہم نے جب ان سب کو ایک جگہ پہ رکھ کے دیکھا تو بظاہر ہمیں اس میں کنٹراڈکشن نظر آئی۔ مثلاً ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے کہ سب سے افضل کام دین میں کیا ہے، سب سے اچھا مال خرچ کرنا کیا ہے؟ آپ اسے بتاتے ہیں کہ وہ دینار جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو سب سے بہترین ہے۔ ایک اور شخص آتا ہے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بہترین دینار وہ ہے جو تم ایسے حال میں خرچ کرو کہ جب تم صحت مند ہو اور تم امید رکھتے ہو غنا کی اور فقر سے ڈرتے بھی ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں ایک وقت میں نہیں فرمائی تھی، ایک مثال کے طور پر اگر ایک دفعہ فرمائے اور دوسری مثلاً 5 سال کے بعد فرمائی ہے، تو ان دونوں باتوں کو ہم تو ایٹ اے ٹائم ایک باب کے نیچے پڑھ رہے ہیں، باب الصدقہ کے نیچے، تو ہمیں بظاہر دیکھنے میں کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہے کہ ایسا کیوں کہ آپ نے ایک دفعہ بہترین صدقہ اس کو فرمایا پھر بہترین اس کو کہا، تو پھر کون سا بہترین ہوا؟ ہم ان دونوں میں سے وہ جوڑ کے دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ بہترین کیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بظاہر جو نظر آتی ہے حقیقت میں کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ ایک جگہ پر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کن کن لوگوں کو دینا اور ان لوگوں میں سے کس شخص پر خرچ کرنا سب سے بہترین ہے، اور ایک جگہ پر کنڈیشن کا ذکر ہے کہ کس کنڈیشن میں انسان کا خرچ کرنا جو ہے وہ زیادہ بہترین ہے۔ تو یہ دونوں یعنی ایک میں حالت ڈسکس کی جا رہی ہے اور ایک میں جگہ بتائی جا رہی ہے، اس میں کنٹراڈکشن کی کیا بات ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اور بھی بہت سی ایسی احادیث جس میں بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سمجھنے کے لیے سمجھانے والا ضروری ہے۔ یہاں پر حدیث کے کچھ الفاظ ہیں غدوۃن اور روحتن اور دلجتن۔ غدوہ کہتے ہیں غدو سے صبح کے وقت کو، صبح کے وقت کا سفر، روحہ دن کا آخری حصے کو کہتے ہیں، اور دلجہ ہے رات کا آخری حصہ۔ یہاں پر امام نووی نے جو عبارت لکھی ہے اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، یہ لکھتے ہیں کہ یہ استعارہ اور تمثیل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے توجہ اور دل کی یکسوئی کے وقت میں اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پوری کوشش کرو، یعنی صبح کے وقت کچھ عبادت، پھر کچھ رات کے وقت، کچھ دن کے آخری حصے میں، تو تمہیں عبادت میں لذت محسوس ہوگی، کیونکہ انسان کنٹینیوسلی اگر ایک کام کرتا ہے تو اس میں پھر بوریت ہونے لگتی ہے، تھک جاتا ہے۔ اس طرح تم اکتاؤ گے نہیں اور اپنے مقصود کو پہنچ جاؤ گے، جیسے کہ تجربہ کار مسافر انہی اوقات میں سفر کرتا ہے اور اس کی سواری دوسرے اوقات میں بھی آرام اور سکون سے رہیں گے، اور مسافر بلا مشقت منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی 2 ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ حضرت زینب کی رسی ہے۔
جب عبادت کرتے کرتے سست ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسی کو کھول دو. ہر کوئی طبیعت کی نشاط یعنی چستی کی حالت میں نماز پڑھے، جب سستی پیدا ہو تو سو جائے. اپنے آپ کو ایسی اذیت دے کے جگا کے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں مرد ہی نہیں عورتیں بھی عبادت کیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھتے ہوئے جب کوئی تم میں سے اونگنے لگے تو سو جائے تاکہ نیند دور ہو جائے، کیونکہ جب کوئی اونگتا ہوا نماز پڑھتا ہے تو اسے کیا پتا شاید کہ وہ اپنے خیال میں تو استغفار کرنے لگا ہو اور حقیقت میں اپنے حق میں بد دعا کر رہا ہو. وعن ابی عبد اللہ جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما قال كنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواہ مسلم. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، یا میں آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، چنانچہ آپ کی نماز اور آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا. یعنی آپ کی زندگی اعتدال کی زندگی تھی، حتیٰ کہ عبادت میں بھی آپ اعتدال فرمایا کرتے تھے. اور اس اعتدال کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھاتے تو بہت لمبی نہیں پڑھاتے تھے، جب آپ خطبہ دیتے تو بہت لمبا خطبہ نہیں دیتے تھے، لوگوں کی ضروریات کی رعایت کیا کرتے تھے. اگلی حدیث حضرت وہب بن عبداللہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے ہجرت کے موقع پر حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کرایا. یاد ہوگا یہ انصار اور مہاجرین کا رشتہ جو ہوا. بس حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت ابو الدرداء کی ملاقات کے لیے گئے تو حضرت ابو الدرداء کی بیوی کو میلے کچیلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، تمہارا یہ کیا حال ہے؟ کہنے لگی، تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا کی تو ضرورت ہے نہیں. حضرت ابو الدرداء باہر سے تشریف لے آئے اور حضرت سلمان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. پھر کہنے لگے کہ کھائیے، میں تو روزہ دار ہوں. حضرت سلمان فرمانے لگے، جب تک آپ نہ کھائیں گے میں بھی نہ کھاؤں گا. تو حضرت ابو الدرداء نے بھی کھانا کھایا. جب رات ہوئی تو ابو الدرداء عبادت کے لیے اٹھنے لگے. حضرت سلمان نے فرمایا کہ سو جاؤ. پھر سو گئے. پھر اٹھنے لگے. پھر فرمایا کہ ابھی سو جاؤ. جب رات کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ ہاں اب اٹھو. پھر دونوں نے نماز پڑھی. تب حضرت سلمان نے حضرت ابو الدرداء سے فرمایا، یقیناً تجھ پر تیرے رب کا بھی حق ہے اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی تیرے ذمہ حق ہے، پس ہر حقدار کو اس کا حق دو. پھر صبح ابو الدرداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ آپ سے عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے واقعی سچ کہا اور ان کا طرز عمل درست تھا. یعنی واقعہ تو آپ کے سامنے ہے، صرف اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت سلمان حضرت ابو الدرداء کے گھر میں آتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء کی بیوی انہیں یعنی ایک طرح سے بٹھاتی ہیں یا ان سے بات بھی کرتی ہیں. بہت سے لوگ دین میں ایک اور ناروا سختی کے قائل ہوتے ہیں. آج ہی ایک میری اسٹوڈنٹ مجھے یونیورسٹی میں ملی اور وہ بہت پریشان تھی. مجھے کیا پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی کہ میں یوگنڈا سے ہوں اور ہمارے ہاں کلچر اس قسم کا ہے کہ ہمیں دوسروں سے ہاتھ بھی ملانا پڑتا ہے اور گھر میں یعنی مردوں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے، اور یہ ہمارا فیملی میں بھی خاص طور پر بہت رائج ہے. وہاں اس بات کا تصور ہی نہیں کہ کوئی گھر میں آئے اور آپ اس سے ہاتھ نہ ملائیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ کوئی اسکول یا کوئی جگہ ایسی نہیں جو صرف خواتین کی ہو کہ میں واپس جا کر اگر کہیں جاب کرتی ہوں تو مجھے خالصتاً عورتوں کا ماحول میسر آئے. تو ہمارے کسی نے لیکچر دیا اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ کسی مرد سے بات کرے اور اس قسم کی کچھ سخت باتیں. تو وہ مسلسل اس پر پریشان تھی کہ یہ کیا ہوگا کہ میں واپس جا کر مسلمان کیسے رہ سکوں گی. یہ بھی دین کا ایک تنگ تصور ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد سے بات ہی نہ کرے، اور اگر کوئی بات کر لے تو شاید یہ کوئی غیر اسلامی بات ہے یا کوئی دین سے باہر نکلنے والی چیز ہے. حالانکہ اگر ایک معروف انداز میں اور ایک اچھے طریقے سے گفتگو کوئی کرے تو اس میں حرج کی بات نہیں، جیسا کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اور بلکہ یہ بھی ایک طرح سے شکایت بھی کر رہی ہیں اور وہ ان کے لیے پھر حل بھی تلاش کرتے ہیں. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ میں عبداللہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم جب تک زندگی ہے میں دن کا روزہ رکھوں گا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص حضرت عمرو بن العاص کے جو ہیں بیٹے ہیں. حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں پتہ ہوگا کہ فاتح مصر ہیں. تو ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو جاگ کر عبادت کیا کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ بات کہتا ہے؟ میں اس سے ناراض ہوئے. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہاں میں نے ہی یہ بات کہی تھی یا رسول اللہ. تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسے نہیں نبھا سکے گا، بس کبھی روزہ رکھ اور کبھی چھوڑ بھی دے، اور نیند بھی کر اور عبادت بھی، اور مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کر. یقیناً ایک نیکی 10 گنا ثواب رکھتی ہے، اور ایسا کرنا زمانہ بھر روزے رکھنے کے مانند شمار ہوگا. یہ سنت نبوی کیا ہے؟ ایام 20. ایام 20 کیا ہے؟ 13، 14 اور 15 کے روزے. جیسے آج شاید 15 تاریخ ہے، 14. تو ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے، اگر کوئی شخص ہر مہینے ان 3 دن کے روزے رکھ لیتا ہے تو گویا وہ عمر بھر روزے سے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی 10 گنا ہے. اور آپ دیکھیں 10 دن میں پھر ایک روزہ پڑتا ہے. مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اور 30 میں 3 دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور ہر نیکی 10، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب ثواب پا گیا. میں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو فرمایا 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن نہ رکھ، یعنی اگر بہت ہی شوق ہے تو پھر ایسے کر لو. میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو فرمایا کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن نہ رکھو. پھر دوبارہ آپ نے وہی جواب دیا کہ خواہ تمہاری طاقت زیادہ ہے لیکن تم اپنے آپ کو اسی حد پر رکھو. حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا یہی طریقہ تھا، اسی لیے اسے صوم داؤدی کہتے ہیں نا. اور یہ روزے کا سب سے معتدل طریقہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ روزہ رکھنے کا افضل طریقہ ہے. میں نے عرض کیا میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے افضل اور کوئی طریقہ نہیں، یعنی آپ اپنی بات پر جمے رہے. حضرت عبداللہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہر ماہ 3 روزے رکھنے والی بات اس وقت قبول کر لیتا تو یہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوتا. مجھے دکھ ہوا کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنی بحث کیوں کی اور 3 مرتبہ آپ کو ایسا ہی سوال کر کے ستایا جس کا جواب آپ نے مجھے وہی دیا جو پہلی مرتبہ فرمایا. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کیا مجھے خبر نہیں دی گئی کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے. تو فرمایا ایسا مت کرو، روزہ رکھو اور ناغہ بھی کرو، اور نیند بھی کرو اور عبادت بھی کرو، کیونکہ بلا شبہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے یعنی سونا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے، اور ہر ماہ 3 روزے رکھنا تجھے کافی ہے، کیونکہ تیرے لیے ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے. تو اب ایسا کرنا ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا. فرماتے ہیں میں نے خود اپنی جان پر سختی کی تو مجھ پر سختی کر دی گئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں. تو فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو اور اس سے نہ بڑھو. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، بہت دنیا تھی ان کے پاس، لیکن یہ ان کا زہد تھا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی طرف رجوع تھا. داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ یعنی میں نے عرض کیا داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ فرمایا آدھے سال کا. تو حضرت عبداللہ بوڑھا ہونے پر فرمایا کرتے تھے کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو مان لیتا. اور ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا کیا مجھے خبر نہیں دی گئی کہ تو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور ہر رات قرآن پاک ختم کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، لیکن اس میں میری نیت بھلائی ہی کی ہے، شوق تھا نا عبادت کا. آپ نے فرمایا بس حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، اور ہر مہینے میں ایک قرآن ختم کر لو. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. فرمایا تو پھر 20 دن میں ختم کر. میں نے گزارش کی کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. فرمایا پھر 10 روز میں ختم کر. میں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. فرمایا تو ہفتے میں 1 ختم کر لے اور اس سے زیادہ مت کر. میں نے سختی کی تو مجھ پر سختی کر دی گئی، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تمہاری عمر طویل ہو. تو میں اسی حال پر لوٹ آیا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. جب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں آپ کی رخصت قبول کر لیتا. یعنی آپ نے پہلے ہی بھانپ لیا کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہو گئی اور تم بوڑھے ہو گئے تو اس صورت میں اس بڑھاپے کے کچھ تقاضے ہوں گے، تو اس کے لیے بھی تم اپنے آپ کو تیار کرو.
ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا تیری اولاد کا بھی تیرے ذمہ حق ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، کیونکہ وہ تو عادت ہو جاتی ہے نا پھر. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب روزوں سے زیادہ محبوب حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور سب نمازوں سے زیادہ محبوب حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ نصف رات نیند کرتے اور تہائی رات عبادت کرتے، پھر رات کے باقی ماندہ چھٹے حصے میں آرام فرماتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو راہ فرار اختیار نہ فرماتے، ڈٹ جاتے. اور ایک روایت میں ہے کہ میرے والد نے ایک عورت سے میرا نکاح کرایا جو حسب نسب والی تھی. وہ اپنی بہو کا بہت خیال فرماتے اور اس سے اس کے شوہر عبداللہ کے متعلق دریافت فرماتے کہ کیسا آدمی ہے. تو وہ جواب میں کہتی کہ اچھے آدمی ہے، جب سے ہم اس کے پاس آئے ہیں ابھی تک ہمارے بستر کو نہیں روندا. جب اس حالت کو عرصہ ہونے لگا تو میرے والد نے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ اسے یعنی عبداللہ کو مجھ سے ملاؤ. پھر حضرت عبداللہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو فرمایا کیسے روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہر روز. اور فرمایا قرآن کیسے ختم کرتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا ہر رات. اس کے بعد وہی ذکر فرمایا جو پچھلی روایت میں ذکر ہو چکا. اور حضرت عبداللہ اپنے بعض گھر والوں کو وہ 7واں حصہ سنایا کرتے تھے جسے دن میں دہرانا ہوتا تھا تاکہ رات کو آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور حضرت عبداللہ ذرا قوت حاصل کرنا چاہتے تو چند ایام روزہ نہ رکھتے، پھر شمار کر کے اتنے روزے رکھتے، اور اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کوئی ایسی چیز چھوٹ جائے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کی ہے. حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے ایک کاتب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار حضرت ابو بکر ملے تو کہنے لگے کہو اے حنظلہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا سبحان اللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ جنت اور دوزخ کی ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے گویا آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آتے ہیں اور بیوی بچوں اور زمینوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم ایسی حالت تو ہمیں بھی پیش آتی ہے. پس میں اور ابو بکر چلے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو آپ نے دریافت فرمایا وہ کیسے؟ میں نے عرض کیا ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور دوزخ یاد دلاتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے گویا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں بیوی بچوں زمینوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی اعلیٰ حالت پر رہنے لگو جو میرے پاس ہوتی ہے اور خدا کی یاد میں ویسے ہی لگے رہو تو تم سے تمہارے بستروں اور گزرگاہوں یعنی سڑکوں پر اللہ کے فرشتے مصافحے کریں. لیکن اے حنظلہ وقت وقت گھڑی گھڑی کے تقاضے اور حالات یکساں نہیں ہیں، لہذا عبادت کے ساتھ دنیا کے کاموں کو نبھانا بھی ایک عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے. آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں اور نہ سائے میں آرام کرے گا اور نہ بولے گا اور روزہ رکھے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ بات کرے، سائے میں بیٹھے اور بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کرے، یعنی باقی سب کام چھوڑ دے روزہ پورا کر لے. نہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی دھوپ میں کھڑا ہو، نہ اس کی ہے کہ وہ کھڑا ہی رہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ. پھر اسی طرح اس میں بھی کوئی نہیں کہ انسان آرام نہ کرے، نہیں فرمایا کہ یہ سب کچھ کرنا عبادت ہے، ہاں روزہ توڑنا عبادت نہیں، اسے پورا کر لو. یہ چند ایک احادیث تھی غلو اور دین میں تشدد کے بارے میں، جس سے امید ہے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں ذہن واضح ہو گیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر کسی بات کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح کر دے، ہمیں صحیح اور نافع علم عطا فرما. یا اللہ، ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں اپنا قرب اور اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں اپنی زندگی میں اعتدال اور درمیانہ روی اختیار کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے، ہمارے کاموں میں برکت پیدا کر دے، ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے. یا ارحم الراحمین، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ، ان کی تمام تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما. یا اللہ، جب ہم تجھ سے ملیں تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جائے اور ہمارا حساب آسان کر دینا، ہماری آخرت کی منزلیں آسان کر دینا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر فتنے اور ہر مشکل سے پناہ میں رکھنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.